السلام علیکم ناظرین۔ مصر کے شہر قاہرہ میں لیلا نامی ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی نانی کی سنائی گئی پراسرار کہانیوں میں کھوئی رہتی، خاص طور پر ان کہانیوں میں جو قارئین جنات کے بارے میں تھی۔ نانی کے مطابق ہر انسان کے ساتھ ایک خاص روحانی وجود، جسے قارئین کہتے ہیں، پیدا ہوتا ہے۔ یہ وجود انسان کی سوچوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور بعض اوقات اسے برائی کی طرف بھی مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیلا کا تجسس اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گیا جب وہ اپنی نانی کے پرانے سامان کو سنبھالتے ہوئے ایک قدیم پرانی کتاب کو دیکھتی ہے۔ یہ کتاب اس راز سے پردہ اٹھاتی ہے کہ کوئی کس طرح اپنے قارئین کو بلا سکتا ہے اور اسے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ خوف اور اشتیاق کے ملے جلے جذبات کے ساتھ لیلا نے اس پراسرار علم کو جاننے کا فیصلہ کیا۔ ایک چمکدار چاندنی رات میں وہ یہ کتاب لے کر ایک قدیم مسجد کے صحن میں جا بیٹھی۔ جیسے ہی اس نے اس کتاب میں دیے گئے مخصوص الفاظ پڑھنے شروع کیے، ہوا میں ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہونے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کے آس پاس کی فضا کسی دھندلی شبیہ سے لرزنے لگی اور پھر ایک پراسرار سایہ اس کے سامنے ابھرا۔ یہ ایک لمبا اور سانپ جیسا وجود تھا، جس کی کھوکھلی مگر گہری آنکھیں لیلا کے تمام اندرونی خیالات کو جاننے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ نرم مگر سرگوشی نما آواز میں اس نے اپنا نام راحیل بتایا۔ راحیل ایک ایسا وجود تھا جو بیک وقت لیلا کے لیے باعث سکون بھی تھا اور خوف زدہ بھی کر دیتا تھا۔ وہ نہایت چالاکی سے لیلا کے اندرونی خیالات کو بھانپ لیتا اور اس کی اخلاقی کشمکش کو مزید شدید کر دیتا۔ لیکن لیلا نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی عقل، کتاب میں دی گئی ہدایت کی مدد سے راحیل پر قابو پانے کی کوشش جاری رکھی۔ آہستہ آہستہ لیلا کو احساس ہونے لگا کہ قاہرہ کی ہر گلی، ہر چہرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی قارئین موجود ہے۔ وہ لوگوں کی حرکات و سکنات میں چھپے ان پوشیدہ اثرات کو سمجھنے لگی۔ ایک دن جب وہ بازار میں گھوم رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کا پرس زمین پر گر گیا ہے۔ راحیل کی سرگوشیاں اسے بہکانے لگیں۔ یہ تمہارے نصیب کا تحفہ ہو سکتا ہے، رکھ لو۔ لیکن لیلا نے اپنے ارادے کو مضبوط رکھا اور پرس اس کے مالک کو واپس کر دیا۔ اس رات لیلا نے محسوس کیا کہ راحیل کی شبیہ پہلے سے کمزور پڑ چکی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اپنی خواہشات اور جذبات قابو پانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ وقت کے ساتھ لیلا کو احساس ہوا کہ مقصد راحیل کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ توازن قائم کرنا تھا۔ اس نے اپنی ذات کے پیچیدہ جذبات کو سمجھنا شروع کیا اور اس کا سفر اسے اپنی اصلی حقیقت سے روشناس کرانے لگا۔ آخر میں لیلا نے سیکھا کہ اپنے قارئین کا سامنا کرنا صرف اسے قابو کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ اس کے ذریعے اپنی حقیقی حوصلے اور کردار کو دریافت کرنا تھا۔